صبح کا سلام، سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں جو ہر جمعہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی ہفتوں سے تعلیم پر ہم سیکھ رہے ہیں کلام مقدس میں سے کہ تعلیم کتنی اہم ہے۔ بغیر تعلیم کے ہماری روحانی اور جسمانی کوئی شکل و صورت نہیں بن سکتی۔ تعلیم ایک سانچہ ہے جس میں ہم ڈھالے جاتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم سے ناواقف ہیں تو ہم خدا سے ناواقف ہیں۔ اگر ہم تعلیم سے ناواقف ہیں تو ہم خدا سے ناواقف ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر خدا کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک آج کلام مقدس میں سے بنیاد پر غور کر کے ہمارا جو مضمون ہے، جو عنوان ہے، اس پر آئیں گے۔ پطرس رسول جو ہے وہ ایمانداروں کو جب خط لکھتا ہے دوسرا، اس میں یوں ان کو کچھ باتیں یاد دلاتا ہے۔ کہتا ہے اس لیے میں نے تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کے لیے ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے، اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ دو واقعات ہیں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، اور تم اچھا کرتے ہو کہ وہ بغیر سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر کیا کرتے ہو؟ غور کرتے ہو، کہ وہ ایک چراغ ہے۔ نبیوں کا کلام ایک کیا ہے جی؟ چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی تعبیر جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ غور کیجیے، میں اکثر الفاظ کو ٹویسٹ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے شاید بھائی بھول گیا ہے، نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلام پر کتنی توجہ کرتے ہیں، کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے۔ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر یعنی اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں،
کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، اس وقت بھی بولتے تھے اور آج بھی خدا اپنے روح القدس کی تحریک سے اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، بشرطے کہ وہ روح القدس کو مانتا ہو، بشرطے کہ وہ یہ مانتا ہو کہ جو کتاب مقدس ہمارے پاس موجود ہے یہ ان نبیوں کا کلام ہے جو خدا کی طرف سے بولتے تھے، اور کس طرح بولتے تھے؟ خدا کی طرف سے بولتے تھے اور روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے۔ تو یہاں پر خدا کا بھی ذکر ہے اور خدا کے پاک روح کا بھی ذکر ہے، روح القدس کی تحریک سے کے سبب سے، وجہ سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، ہم نے شروع کیا تھا کہ مسیح کی تعلیم، مسیح کی تعلیم، ہم نے مسیح کی تعلیم سے سیکھا تھا کہ مسیح قریباً 30 برس کا تھا جب اس نے تعلیم دینی شروع کی۔ وہ عبادت خانوں کے اندر تعلیم دیتا، وہ کشتی پر بیٹھا ہے تو وہاں سے وہ تعلیم دے رہا، اگر وہ جھیل کے کنارے ہے تو وہاں پر بھی کیا کر رہا ہے؟ تعلیم دے رہا۔ اگر کسی دعوت پر بلایا گیا، کسی گھر میں گیا تو وہاں پر بھی اس نے تعلیم دی۔ آپ اناجیل کا مطالعہ کیجیے گا، منادی سے پہلے آپ کو تعلیم کا ذکر ملے گا، معجزات سے پہلے آپ کو منادی، اور منادی سے پہلے آپ کو تعلیم کا ذکر ملے گا۔ اناجیل اربع کے اندر رسولوں نے معجزات پہلے کیوں نہیں لکھے، یا منادی کا ذکر انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم ہی کا ذکر کیوں کیا اور کیوں لکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ تعلیم جو ہے یہ بنیاد ہے، جس شخص کی جو تعلیم ہے اسی کی بنیاد پر وہ منادی کرتا ہے۔ جس شخص کی تعلیم بگڑی ہوئی ہے اس کی منادی بھی بگڑی ہوئی ہے۔ جس نے ابتدائی تعلیم نہیں پائی وہ تعلیم دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، کہ باپ کی تعلیم ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، کہ جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں، جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں، میں تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہوں۔ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ مسیح کی تعلیم کی جو ابتدائی یا بنیادی باتیں تھیں وہ کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ بولیے، 6 تھی۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی جب تعلیم بنتی ہے یا دی جاتی ہے تو اس کی کوئی بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی جو باتیں تھیں، جو بنیادی باتیں تھیں، وہ 6 تھیں۔ اناجیل کا مطالعہ کیجیے گا کہ پولس رسول نے عبرانی کے خط کے 6 باب کے اندر مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں جو اس نے لکھی یا بتائیں، کیا وہ اناجیل اربع کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اس کے اوپر نوٹس بھی ہیں، اس کے اوپر نوٹس بھی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، عنقریب آپ کو جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے، اور کافی دیے بھی گئے تھے۔ لیکن اب ہم نے یوں کیا ہے کہ ہم نے 3 جو ہماری سیریز تھی اس کو ہم نے یکجا کر دیا۔ مسیح کی ابتدائی تعلیم کی جو باتیں تھیں وہ پانی کا بپتسمہ، اور پانی کا بپتسمہ اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بھی لوگوں کی تعلیم بگڑی ہوئی ہے۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی جو باتیں ہیں 6 ہیں، اور پھر آگے ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، یسوع مسیح نے ان کو ارشاد اعظم جب دیا تو اس میں اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے قدس کے نام سے بپتسمہ دو، 28-19 متی اور 20 میں کے اندر لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو ان کو تعلیم دو۔ تو شاگردوں نے کیا کیا؟ اعمال کی کتاب پڑھے، وہاں پر انہوں نے تعلیم دینا شروع کر دیا۔ فقی فریسی اس چیز سخت ناراض تھے کہ تم نے تمام یروشلم کو اپنی تعلیم سے بھر دیا۔ پھر اگر ہم کلیسیاؤں کے جو خطوط ہیں ان پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پالوس رسول نے کتنے خط لکھے تھے؟ 14۔
ٹھیک ہے جی، 4 اس نے مختلف اشخاص کو لکھے اور باقی جو 10 تھے وہ اس نے کلیسیوں کو لکھے. تو ان خطوط کے اندر جو 3 خطوط ہیں تیموتھیوس اور تیتوس کے اندر اس نے تعلیم پر نہایت اہم زور دیا کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے. اس نے تیموتھیوس کو بھی جو ہے وہ انتباہ کیا، اسے خبردار کیا کہ اپنا اور اپنی تعلیم کی کیا کرتی ہے، خبر. تیموتھیوس کو بھی اس نے یہی کہا، تیتوس کو بھی اس نے یہی کہا. اور تیموتھیوس کو آخری جو نصیحت کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. پطرس کے خط میں اور یہوذا کے خط میں ہم آئیں گے. تیموتھیوس کے نام پر رسول کا دوسرا خط اور اس کا چوتھا باب. یاد رکھیے کہ یہاں پر کسی شخص کو یا اشخاص کو گواہ بنا کر پولس رسول جو ہے وہ اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو تاکید کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے. چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا اور مسیح یسوع جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے. یہاں پر باپ کی بات ہو رہی ہے اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے. خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، کہانیوں کی نہیں. تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، تیار رہ، ریڈی رہ. ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے. جس نے تعلیم نہیں پائی، جس کو خود تعلیم کی سمجھ نہیں، دوسرے کو کیا سمجھائے. تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. جس کو تعلیم کا نہیں پتا وہ شخص کسی پر ملامت نہیں کر سکتا. نہ اس کو سمجھ ہے، نہ اس کو ملامت کی سمجھ ہے، اور نہ اس کو نصیحت کی سمجھ ہے. ایسا شخص جو بے تعلیم یافتہ ہے، کتاب مقدس کی بات ہے، جس کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، وہ نہ تو تعلیم کے ساتھ سمجھا سکتا ہے اور نہ ملامت کر سکتا ہے، نصیحت دے سکتا ہے. کیونکہ پولس یہاں پر فرماتا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اور طرح کی تعلیم کی برداشت نہ کریں. لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق، اپنی اپنی خواہشوں کے موافق، جو آپ کی خواہش ہے کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ خاتون بھی ایسا چنیں گے جو آپ کی خواہشوں کے مطابق ہو. جو آپ کی دل کی خواہش ہے اس کے مطابق وہ آپ کو ہر ایک بات بتاتا ہے. اور اس تیموتھیوس کو یہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ ایسا وقت ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر، جو صحیح تعلیم ہے وہی حق ہے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کلام کی طرف متوجہ ہوں. اکثر یہاں پر بتاتا ہوں کہ کہانیوں میں اور کلام میں فرق ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھیں. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہر جمعہ آتے ہیں ان کو اور طرح کی تعلیم اور کہانیاں اور کلام کے اندر فرق پتہ چل چکا ہے کہ کون کہانیاں سناتا ہے اور کون کلام سناتا ہے. پولس رسول بھی اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو یہی سکھا رہا ہے کہ بھائی کہانی اور کلام کے اندر فرق کو جان. اور پھر لوگوں کے تعلق سے یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے حق سے کاموں کو پھیر لیا ہے اور کہانیوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. جی میں وہاں تھا تو یہ ہوا، میں وہاں تھا تو یہ ہوا. یہ کہانیاں ہیں، یہ کلام نہیں ہے، یہ اپنی شیخی ہے، یہ اپنی شیخی ہے.
یہ کہانیاں کلام نہیں ہے. پھر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. پالوس تیموتھیوس کو کہتے ہیں مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ. سب باتوں میں کیا رہ جی؟ ہوشیار رہ. یسوع مسیح نے بھی ایک بات کہی کہ کبوتر کی مانند بولے اور شام کی مانند. یہاں پر پالوس جو ہے وہ اپنے روحانی پرزنٹ کو کہتا ہے مگر تو سب باتوں میں، ایک ردی نہیں، سب باتوں میں ہوشیار رہ. اور کہتا ہے کہ دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے. اگر دکھ آتا ہے تو یہ نہیں کہ بشارت کا کام بند کر دو، نہیں جی. دکھ بہت آ رہا ہے، میں بس منادی بند. یہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، منادی بند. پالوس رسول اپنے روحانی پرزنٹ تیموتھیوس کہتا ہے دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو کیا کر؟ پورا کر، بشرطے کہ آپ کے پاس خدمت ہو کلام کی، کہانیوں کی نہیں. اور پالوس رسول پھر اپنا بھی بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ابھی ایت میں لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں. پالوس رسول نے کتنے سال خدمت کی اس کو پتہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیحی کہلاتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا مسیحی کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم سننا پسند کرتے ہیں. بس اسی بات پر ہے کہ ہم مسیحی ہیں. یہ اپنے آپ کا فریب دیتے ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. جو مسیحی ہو اس کا مسیح کے ساتھ نہ صرف تعلق ہو بلکہ اس کو مسیح کے کلام کے ساتھ پیار ہو، اس کو اس کی واقفیت ہو. ہمیں اس کے رسولوں کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے رسولوں نے کیا کچھ کیا تھا، مسیح نے کیا کچھ کیا تھا. شاید ہم کہانیاں سنتے رہے، کلام پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اور رسول نے تقریباً 34 سال، کتنے سال؟ 34 سال اس نے خدمت کی. 34 سال اس نے خدمت کی. اور پھر 34 سال جب وہ خدمت کرتا رہا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے کوچ کا وقت کب ہے. 2004 سے میں بھی خدمت کر رہا ہوں. پالوس کہتا ہے کہ کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. تو یاد رکھیے کہ جو خدمت میں ہے وہ ایک کشتی لڑ رہے ہیں، آسمانی روحانی فوجوں کے ساتھ، شیاطین کی اور گمراہ کرنے والی تعلیموں کے ساتھ. وہ کشتی لڑ رہے ہیں. یہ کشتی ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. میں نے دوڑ کو کیا کر لیا؟ ختم کر لیا. میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. یاد رکھیے کہ یہ مرتبہ خدمت کے دوران بھی آپ ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اب باغی ہو جاتے ہیں. آپ کا ایمان جو کلام پر ہے اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں. میں نے یہاں پر خاتموں کو دیکھا، ان کا ایمان پہلے کچھ اور تھا، کچھ عرصے کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. میں نے ان کے منہ سے سنا شیاطین اور غلط تعلیموں کو انہوں نے قبول کر لیا. میں نے پاکستان کے اندر ایسے کئی خاتون سے مل چکا ہوں جو پہلے صحیح تعلیم کو مانتے تھے لیکن کسی کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھنے کے سبب سے ان کی تعلیم، ان کا ایمان. لیکن پالوس رسول کو دیکھیے جس نے 34 سال خدمت کی اور وہ کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. میں اکثر یہاں پر کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں پر میں سناتا ہوں یا میں کرتا ہوں یا دوسرے خادم سناتے ہیں، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں
کہ جو کچھ میں سناتا ہوں، جو کچھ میں سکھاتا ہوں، مجھے ایک دن خداوند کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ میں اور طرح کی تعلیم دیتا ہوں یا میں صحیح طرح کی تعلیم دیتا ہوں. اور خداوند کی طرف سے مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملنا. خدمت میں اکثر کہتا ہوں بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے، خدا بزدلوں کو نہیں چنتا. خدا بزدلوں کو نہیں چنتا جو کلام کی سچائی کو بیان نہیں کر سکتے. خدا سمجھوتا کرنے والوں کو بھی نہیں چنتا جو میانہ روی اختیار کر لیتے ہیں. سو آگے ہم بڑھتے ہیں. لکھا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے. اگر تو خدمت کو کلام کے مطابق کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے تاج رکھا ہوا ہے. راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے کہہ جی آرزومند ہیں، یعنی کلیسیا کو. راست بازی کا تاج، کس نے مجھے راست باز قبول کر لیا. تعلیم انتہائی ضروری ہے. اور طرح کی تعلیم اور صحیح طرح کی تعلیم کے اندر آپ کو فرق، امتیاز، تمیز کا جاننا ضروری ہے. اور ہم نے یہاں پر واضح کیا کہ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کے مطابق جو شخص تعلیم نہیں دیتا اس کی تعلیم اور طرح کی تعلیم ہے. آئی ڈونٹ کیئر وہ کون سا بھی چرچ ہے، وہ کوئی بھی خادم ہو، جو مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو نمونہ نہیں جانتا، اس کی تعلیم کتاب مقدس کی تعلیم یا مسیح کی تعلیم نہیں، اس کی تعلیم اور طرح کی تعلیم. سو کیا آج بھی یسوع مسیح کو کلیسیاؤں کے اندر اگر غلط تعلیم ہے اس کی فکر ہے؟ بولیے، فکر ہے؟ کیا اس کو فکر ہے کہ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیم ہے نہیں ہے؟ کہ کوئی نہیں، بس وہ کہہ کے چلا گیا تھا اپنی خدمت کے آخری سال کے اندر 32ویں باب کے اندر کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور پھر اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا آغاز ہوا اور رسولوں نے کیا کیا؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ من کے زمین کے انتہا تک اس کی گواہی دی، اور ان کی گواہی کے سبب سے کلیسیاں کیا قائم ہوئی. اعمال کی کتاب کے اندر تقریباً 34 مختلف علاقہ جات کے اندر رسولوں نے کلیسیاں قائم کر دی. تعلیم دیتے تھے، کلام کی منادی کرتے تھے. یسوع مسیح کو میرے عزیزو، میرے پیارے بھائیو، یسوع مسیح کو کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیم سے شکایت ہے. آج ہم ایک شخص پر غور کریں گے، بلکہ 2 اشخاص پر غور کریں گے جن کی تعلیم اور طرح کی تعلیم تھی. میرے ساتھ کالے مکاشفہ کی کتاب 3 کلیسیاں ہیں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر ان کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیم پھیل چکی تھی. اس کو پھیلانے والے لوگ ہی تھے، خادم ہی تھے جو مسیح کی تعلیم سے ہٹ چکے تھے، بلکہ انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرن، ایک نئی تعلیم کلیسیا کے اندر شامل کر دی تھی، اور بعض لوگ اس تعلیم کو قبول کر چکے تھے. میں شرات پڑھنے میں میری رہنمائی کیجیے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی بعد میں آئے، 2 باب کی بعد میں آئے کلام میں یہ لکھا ہے، اور برگمس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ
جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلد کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر ایک کلیسیا ہے، اس کے خادم کو یسوع مسیح یوحنا کے ذریعہ سے وسیلے سے یہ کہتا ہے کہ اس کلیسیا کے فرشتے کو کیا کر جی دیکھ، جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ تو اگر ہم پرانے عہد نامہ کے اندر گنتی کی کتاب کے 21ویں 22ویں 23ویں اور 24ویں باب کے اندر جائیں تو وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام بلعام بن بہور ہے، اور بلعام کے جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ ہے جی تباہ کرنے والا۔ بلعام کے لغوی معنی کیا ہے جی؟ تباہ کرنے والا۔ اور اس کے آپ سب واقف ہیں کہ موابیوں کا جو بادشاہ تھا بلق، وہ بنی اسرائیل سے خوف زدہ تھا، پریشان تھا کہ یہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس ساری زمین پر یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ان کے قبضہ میں آ جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک شخص کو جو نجومی تھا، جو فال نکالنے والا تھا، اس کو اس نے بلایا اور اس نے اس کو آفر کی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے سونا بھی دوں گا، میں تجھے چاندی بھی دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں تجھے عالی منصب پر بھی ممتاز کروں گا۔ تو آ اور آ کر کے تو بنی اسرائیل قوم پر لعنت کر، کیونکہ تیرے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ٹھہرتا ہے، اور جسے تو برکت دیتا ہے وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ سو بلق نے بلعام کو بلایا اور اس نے کافی زیادہ مال کا لالچ دے کر اپنے کارندوں کو اس نے وہاں سے اس نے بھیجا، اس نے کہا کہ جا کر بلعام کو جو ہے یہ میری آفر بتاؤ۔ سو بلعام ٹھہرا رہا، اس نے کہا جی ایک ٹھہر جائے، مجھے خداوند سے جو ہے وہ پوچھنے دو کہ خداوند کی کیا مرضی۔ وہ ٹھہرے، اس کا نہیں، خداوند نہیں چاہتا کہ میں جاؤں۔ اس نے واپس بھیج دیا۔ پھر دوبارہ اسے کہا گیا کہ تجھے اعلیٰ یا عالی منصب بھی دیا جائے گا، تجھے اچھا اسٹیٹس دیا جائے گا، اچھا عہدہ مرتبہ تجھے دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ بلعام پھر کہتا ہے کہ یہ دن ہے کہ خدا مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر لالچ آ چکا تھا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، جب تو گدی پر بیٹھا اور گدی پر بیٹھ کر وہ جا رہا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ہاتھ میں یہ خداوند کا فرشتہ کون ہے؟ اس کلیسیا پہ جب خط لکھا گیا جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ سو خدا کا بیٹا جو ہے وہ اصلی اور ابدی ہے، خداوند کا فرشتہ۔ سو فرشتے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے جی؟ ملاک۔ سو ملاک کے معنی بھیجا ہوا، قاصد، پیغمبر، پیغام لے کر آنے والا۔
میں بھائی شہزاد سے ایک بات یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ملاک لفظ جو ہے اس کو اگر عبرانی زبان کے اندر دیکھیں تو جس لفظ سے یہ عکس کیا گیا ہے اس سے مراد بادشاہ بھی ہے. سو گدی پر بلام بیٹھ کر جاتا ہے اور بلام کو وہ خداوند کا فرشتہ نظر نہیں آتا, اس گدی کو نظر آتا ہے. 21واں 22واں 23واں 24واں پڑھیے گا گنتی کا, جس کو میں مختصر کرتا کہ ایک وقت آیا کہ وہ گدی جو ہے اس نے جا کر اس کو دیوار کے ساتھ اس نے مارا. اور یہودی تاریخ جو ہے وہ میں بتاؤں کہ وہ بتاتی ہے کہ ایک ٹانگ سے پھر لگڑانے لگا, لیکن اس کو لالچ تھا کہ مجھے اچھا ہوتا ملنا ہے. چلتا ہے, جاتا ہے, جا کر اس معافیوں کے بادشاہ سے ملک سے ملتا ہے اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جی کیا کر جی 7 مسبے بنا. کتنے مسبے بنا جی؟ 7 مسبے بنا. اور اس کے اوپر 14 قربانیاں ہم گزرانے کے, اور وہ لے کر اس کو ایک پہاڑی پر لکھا ہے برہنہ پہاڑی پر جا کر بلام کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے نیچے سارے بنی اسرائیل قوم کا کیا لگا ہوتے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بیچ میں خیمہ اجتماع جو موسیٰ نے بنایا, وہ بیچ میں وہ ہے جو بھائی سو رہے ایک دوسرے کو ساتھ والے کو ہلا دے. بیچ میں خیمہ اجتماع اور اس کے چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف بنی اسرائیل قوم کے خیمے لگے ہوئے ہیں. اور بلام جو ہے وہ اس پہاڑی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اس پر نظر کرتا ہے. اس کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ تم آ کر کیا کر, بنی اسرائیل قوم پر کیا کر جی, لعنت کر. تو برہنہ پہاڑی پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی طرف نظر کرتا ہے. بائبل میں فرماتے ہیں کہ خداوند نے اس کے منہ میں ایک بات رکھی, خدا کے روح نے جو ہے اس کو تحریک دی. وہ کہتے ہیں کہ جسے خداوند نے برکت دی ہے وہ اس پر لعنت کس طرح کر سکتا. وہ اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے. اتنا وقت ہے کہ میں اسے بتاؤں. سو 3 بار بلام جو ہے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جا کر بنی اسرائیل قوم پر کیا کرے. آج دنیا کے اقوام دیکھ لیں, اسرائیل پر لعنت بھیجنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن نہیں بھیج سکتی. کیوں؟ خداوند نے برکت دی ہے, جسے خداوند نے برکت دی ہے اس پر کوئی لعنت نہیں بھیج سکتا. سو بلام نے 3 مرتبہ بلق کے کہنے پر قربانیاں بھی گزرانی. اس نے مختلف مقامات سے جا کر پہلے برہنہ پہاڑی, پھر پسگا کی پہاڑ پر کھڑا ہوا اور وہاں پر جا کر وہ کیا کرنے لگا, لعنت کرنے لگا. لیکن لعنت نہ کر سکا. پھر فغور کی پہاڑی پر, جو وہ پہاڑی ہے جس پر بال دیوتا کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرستش اور پوجا ہوتی تھی, وہاں پر گیا اور وہاں پر بھی جا کر وہ کیا کرنے لگا, لعنت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خداوند نے جو اس کے منہ میں کلام ڈالا تھا اس نے وہ کہا, اور وہاں پر لکھا ہے کہ بلق جو بادشاہ تھا وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگا, مارنے لگا کہ یہ کیا ہے, میں نے تجھے لعنت کے لیے بلایا اور تو ان کے لیے برکت پہ برکت چاہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی چیز کہ خداوند بنی اسرائیل قوم کو برکت دے چکا تھا. دوسری یہ چیز کہ اگر خیمہ اجتماع اور اس کے گرد و نواح پہ جو خیمے لگے تھے, یہاں پر خیمہ اجتماع ہے, اس طرف خیمے لگے ہیں, اس طرف خیمے لگے ہیں, اس طرف خیمے لگے ہیں, اس طرف خیمہ لگے ہیں, تو کون سا نشان بنتا ہے؟ یہودیوں کے خیمہ اجتماع کے ارد گرد گرد و نواح میں خیمہ لگانے کی جو ترتیب خداوند نے بتائی تھی وہ کراس بنتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ لعنت آنے والی ہے. بنی اسرائیل قوم ایک صلیب کی صورت میں خیمہ اجتماع کے ساتھ, خدا کی حضوری کے ساتھ وہاں پر خیمے لگائے ہوئے تھے. اس پر لعنت نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا یسوع اس
लानती मौत मरा, इस पर लानत नहीं हो सकती। तो ये सलीब का अक्स था पुराने अहकाम के अंदर, ये सलीब जो लानत उठाएगी, यीशु मसीह जो लानती मौत मरेगा, उसके बाद बरकत ही बरकत है। सो ये बलाम की तालीम से यीशु मसीह कलीसिया को आगाह करता है कि तुम्हें बाज़ लोग ऐसे हैं जो बलाम की तालीम को क्या करते हैं, मानते हैं। सिर्फ यीशु मसीह इस चीज से वाकिफ नहीं था, बल्कि पतरस और यहूदा भी इस चीज से वाकिफ था। मेरे साथ निकाले पतरस का दूसरा पद, उसका दूसरा बाब, और इसी 15 में है 2:15, दूसरा पतरस। सबको मिल गया? लिखा है वो सीधी राह छोड़कर, वो सीधी राह छोड़कर ईमान वाले हो गए, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए, और बलाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। मैंने इसको थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने रखा कि उसे सोने चांदी का लालच दिया गया, उसे आला मनसब का जो है वो लालच दिया गया कि मुझे अच्छा स्टेटस मिले, तो ये अच्छा नाम मिलेगा। लोग, मैंने पहले यहाँ बताया, लोग नाम के पीछे मर जाते हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं, कुछ लोगों की तरफ इशारा है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी उस कलीसिया के ताल्लुक से कहा कि बाज़ लोग ऐसे हैं, तुमने बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बलाम की तालीम को कबूल कर लिया, उसको मानते हैं, और बाहूर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। समझ में आए? मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से पास रखा। जब आप गिनती की किताब पढ़ेंगे तो इसकी आंखें खुली थी। जब इसकी आंखें खुली थी तो इसने फिर बनी इस्राएल कौम के लिए बरकत चाही। तो याद रखिए कि अगर हमारी रूहानी आंखें बंद रहें, हम गुनाह में जिंदगी गुजारते रहे, दुनियादारी में जिंदगी गुजारते रहे, जो 15वीं आयत पढ़ी उसके ऊपर लिखा है वो लानत की औलाद है, वो लानत की औलाद है। वो सीधी राह छोड़कर, जो लानत की औलाद है वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी से बाज रखा। तो यहाँ पर कुछ लोग बलाम की राह पर हो लिए हैं, ये कलीसिया के अंदर तालीम पाई जाती है। और फिर बलाम ने ना सिर्फ मजदूरी बल्कि जब वो तीनों मर्तबा लानत करने की कोशिश करता रहा लेकिन ना कर सका, तो फिर उसने मुआविया के बादशाह को उसने एक ट्रिक दी। उसने कहा कि तुम अपनी औरतों को इनकी तरफ भेजो, तुम अपनी औरतों को इनकी तरफ भेजो। इससे क्या होगा कि ये जेर होंगे। अपनी यशवा की किताब के अंदर चीज का जिक्र है, गिनती की किताब के अंदर इसका जिक्र है कि जब वो शतीम में रहते थे तो ऐसा हुआ कि मुआबी औरतें जो है बनी इस्राएलियों के साथ जब ताल्लुकात को कायम करने लगी, वो बाल की जो पूजा पाठ करते थे, गुजराती थी, गुजराते थे, उन्होंने बनी इस्राएली कौमों को जो है वो इनविटेशन देने शुरू किए, जिनसे भी आया हमारी बात को भी आया। तो बनी इस्राएल कौम के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाना शुरू किया और उन्होंने बाल को पूजना शुरू कर दिया, बुत परस्ती में पड़ गए और साथ में हरामकारी में भी पड़ गए। अब ये वो लोग हैं जिनको बरकत पर बरकत मिली,
याद रखें, खुदा की बरकत कायम रहती है, लेकिन कई मरतबा हम उस बरकत से क्या हो जाते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं। सो जो कलीसिया थी, पेरगमन की जो कलीसिया थी, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है। शिकायत ये थी कि तुझ में बास लोग बालाम की तालीम के मानने वाले हैं। हम यहूदा के खत में आते हैं, पतरस को भी इस चीज की फिक्र थी कि लोगों के अंदर बालाम की तालीम फैल रही है, कलीसियाओं के अंदर बालाम की तालीम फैल रही है। बालाम की तालीम क्या थी? बुतों की कुर्बानियां खाएं, बुतों को पूजें और हरामकारी करें। ये कलीसिया के अंदर, तुर्की के अंदर ये कलीसिया थी। आज भी हमारी कलीसियाओं के अंदर ऐसी तालीम है। जब तक बुत सामने ना रख लें, जब तक उनको उनका यीशु सलीब पर लटका हुआ नजर ना आए, उनकी इबादत ही नहीं होती। मैं ऐसी कलीसिया को कलीसिया नहीं मानता। किताब मुकद्दस ऐसी कलीसिया को कलीसिया नहीं कहती। तो बाइबल में फरमाती है कि खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनाफत। जहां बुत हैं वो बुत खाना है, वो कलीसिया या चर्च या नहीं है। या तो कलीसिया नहीं है, वो गिरजाघर नहीं है जहां पर बुत है। बुत के आगे बहुत कुछ पे गुजराना भी जाता है। हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता ना हो, सबको पता है। सो यहूदा के खत में जब हम आते हैं तो उसका एक ही बात और उसकी याद में अगर हम देखें, यहाँ पर यहूदा जो था, जो यीशु मसीह का भाई था। यहूदा कौन था जी? यीशु मसीह का भाई था। ये यहूदा जो था यीशु मसीह का शागिर्द या रसूल नहीं था, बल्कि यीशु मसीह का भाई था। अगर इसकी पहले आयत पढ़ते हैं, यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है। ये याकूब वो है जिसने याकूब का खत लिखा, और वो याकूब जिसने याकूब का खत लिखा यीशु मसीह का भाई था। वो अपने खत के अंदर, यानी के अंदर वो बड़ा खुश होता है। यार क्या लिखा है? बड़ा खुश होता है। कहता है इन पर अफसोस, इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी की बड़ी हिर्स, मजदूरी की बड़ी हिर्स, मजदूरी की बड़ी हिर्स से बलाम किसी गुमराही इख्तियार की। यहूदा यीशु मसीह का भाई था, जो कलीसिया का सरगर्म रुकन था और खादिम था, उसको कलीसिया के अंदर वो लोग जो बलाम की तालीम को मान रहे थे उसको भी फिक्र थी। वो कहते हैं उन पर अफसोस कि वो कायम की राह पर चले तो मजदूरी के लिए बड़ी उन्होंने क्या की जी, हिर्स से बलाम किसी क्या उन्होंने इख्तियार की, गुमराही इख्तियार की। सो यहूदा को भी फिक्र है, पतरस को भी फिक्र है, और इससे बढ़कर मेरे और आपको खुदा यीशु मसीह को भी ये फिक्र है कि कलीसिया के अंदर गलत तालीम क्यों फैल रही है। प्रकाशित की किताब में हम इसको पढ़ के चंद बातें सीख कर हम इसको क्लोज करेंगे। हमने पेरगमन की जो कलीसिया थी उसके ताल्लुक से हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि 14वें अध्याय के अंदर, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हम बाज लोग बालाम की तालीम के मानने वाले हैं, जिसने बल को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। बालाम ने तालीम दी कि भाई औरतों को उस तरफ भेजो, तब जब बनी इस्राएल कौम जो ये काबू में आए, तब ये शेर होंगे, तब इनको जो बरकत इनको दी हुई है ये खुद लानत की औलाद हो जाएंगे। और उनमें दो चीजें हैं, तालीम दी यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं, और दूसरी और हरामकारी करें। और जब हम तावातीरा की कलीसिया के ताल्लुक से जब हम देखते हैं, दूसरे बाब की 20 में लिखा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत
एजेबल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर सच्चाई पर लाती है, गुमराह करती है। सो परगनम जो कलीसिया थी, उसके अंदर ना सिर्फ बलाम की तालीम थी बल्कि एक और तालीम थी। कौन सी तालीम थी? नकीलियों की भी तालीम थी, अकीलियों की भी तालीम थी, उनकी भी तालीम सेम थी। नकीलियों जो लफ्ज है, इसको जब यूनानी के अंदर देखेंगे दो लफ्जों का मुरक्कब है जी। ऐसे लोग जो अपने आप को रूलर जो है वो दिखाते हैं, वो लोगों पर रूल करते हैं, उन पर डोमेन करते हैं, यानी कि उनको अपने इख्तियार में रखते हैं। जी आया करो, इधर आया करो। सुपरगनम जो कलीसिया थी उसके अंदर भी ऐसे लोग थे, उनकी भी ये तालीम थी, जी आया करो, इतने आया करो, उधर न जाया करो। हुकूमत जताना, लोगों को अपनी मलकियत समझना। तो ये पुरगनम की जो कलीसिया थी उसके अंदर ये दो तरह की तालीम की खिचड़ी बनी हुई थी, गलत तालीम थी। और फिर तवातीरा की जो कलीसिया है उसके अंदर एक औरत है जिसका नाम क्या है जी? एजिबल। सो एजिबल का आप जाकर पुराने अहदनामा के अंदर मुताला करें, वो औरत ऐसी औरत थी जो सबसे पहले बनी इस्राएल कौम के अंदर बाकायदा तौर पर बुतों को लेकर आई। एजिबल ने क्या किया? वो बुतों को लेकर बनी इस्राएल कौम के दरमियान आई, और कई बादशाह जो थे वो बुत परस्ती के अंदर छुपे रहे। बुत परस्ती खुद भी करते रहे, अपनी कौम से भी कराते रहे। तो कलीसिया के अंदर भी बुत परस्ती की तालीम एजिबल लेकर आई। ये पहली सदी की बात है कि पहली सदी के अंदर तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आपकी शोला की मानिंद है और पांव खालिश पीतल की मानिंद हैं, वो ये फरमाता है कि पर मुझे तो उससे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजिबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर क्या करती है? गुमराह करती है। तो याद रखिए कि जो कलीसिया आपको बुतों की तालीम देती है, जो आपको बुतों के आगे झुकने की तालीम देती है, उठने टेकने की तालीम देती है, वो आपको गुमराह करती है। वो आपको गुमराह करती है। उनके जाके 10 हुक्म पढ़े, उनके 10 हुक्म जाके पढ़े, उनके अंदर किताब मुकद्दस का दूसरा हुक्म नहीं है कि तो अपने लिए कोई तराशी की जरूरत ना बनाना। उन्होंने तो उसको भी बदला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि तो खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना। भाई ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे खादमों से बचे। जिस मसीह को कलीसिया की फिक्र थी, उसने कहा कि तुमने उस औरत एजिबल को रहने दिया। पुराने अहदनामा में एजिबल थी जो बनी इस्राएल कौम के अंदर बुत परस्ती लेकर आई, और नए अहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं तो पहली सदी के अंदर तवातीरा की जो कलीसिया थी उसमें भी एजिबल का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमें पुराने अहदनामे का भी पता हो कि वो बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देती है, हरामखानी की तालीम देती है। और फिर एक और कलीसिया है, तीसरे बात के अंदर हम आते हैं। पहले ऐसे देखे तो लिखा सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जिसके पास खुदा के 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जिंदा कहलाता है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। तो याद रखिए कि मसीह वही है जो पूरा यथा बचता कोई नहीं मसीह। इस धोखे फ्रेम में ना रहे कि संडे को मसीही, फ्राइडे को मसीही, बाकी दिन कुछ और। यीशु मसीह यहाँ पर फरमाते हैं, मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया, पर याद कर कि तूने
کس طرح تعلیم پائی، بس یاد کر کہ تم نے کس طرح تعلیم پائی. اگر ہم نے تعلیم پائی ہو تو ہمیں یاد ہو کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ. توبہ کر، اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو لفظ نہیں کی. تو اس کلیسیا کے اندر بھی یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ اگر آپ حرام کاری کرتے ہو، لائک امریکنز، امریکہ کے اندر شادی سے پہلے آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ آپ ڈیٹنگ کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ رہتے ہو بغیر نکاح کے، وہ اس کو حرام کاری نہیں سمجھتے. آپ رہ سکتے ہو 10 سال 15 سال تک کٹھے رہتے ہیں بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے. بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، شاید ہم شادی کر لیں. یہ پہلی صدی کے اندر جو سردیس کی چیز کہتی ہے، اس کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر آپ حرام کاری کرتے ہو، اگر آپ زنا کاری کرتے ہو، تو آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے، آپ کی جو روحانیت ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو چکا، لیکن یہ تعلیم پر جو ہم نے شروع کیا تھا، یہ ہمارا آخری پیغام ہے. آخری پیغام یہ لے کر اپنے ساتھ جائیے کہ یسوع مسیح کو کلیسیاؤں کے اندر اگر غلط تعلیم ہے، یسوع مسیح کو اس کی فکر ہے. اور اگر میں واقعی خدا کا چنا ہوا ہوں، اگر میں خدا کا خادم ہوں، تو مجھے بھی کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیم کی فکر ہونی چاہیے. تینوں کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیم تھی. بالعام کی تعلیم تھی، نکیلیوں کی تعلیم تھی، ایزبل کی تعلیم تھی، اور کچھ ایسی تعلیم تھی کہ اگر آپ حرام کاری کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یسوع مسیح نے تینوں کلیسیاؤں کے جو غلط تعلیم تھی، میری عزیزو، یسوع مسیح نے انہیں مہلت دی، انہیں یہ کہا کہ توبہ کرو. لیکن کیا انہوں نے توبہ کی؟ آج ترکی کے اندر جائیے، یہ ترکی کے اندر 7 کلیسیاں تھیں، اب ان کلیسیاؤں میں کوئی وجود نہیں ہے. یسوع مسیح پر کی فکر تھی، لیکن ان کو اپنی فکر نہیں تھی. یسوع مسیح میری اور آپ کی، وہ اپنی کلیسیاؤں کی جو اس نے قائم کی تھی اپنے خادموں کے وسیلہ سے، اس کو کی فکر ہے. آپ یہ پر اس کو کلوز کرتے ہیں. دوسرے باب کی 24ویں آیت 25 میں 26 میں، مگر تم تواتیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے، ایزبل کی اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں، ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالنا. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رکھو. جو غالب آئے اور اپنے کاموں کے موافق، اور سنیے، یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کاموں کے موافق، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق، جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے. جو غالب آئے، اور یہ نہیں کہ کسی سے کہتے تیرے کاموں کے موافق، یسوع مسیح کہتا ہے میرے کاموں کے موافق. جو کام یسوع مسیح نے جس طریقے سے کیے، اگر ہم اس کام کو اس کے مطابق کرتے ہیں، اسی طریقے سے کرتے ہیں، تب ہم غالب ہیں. جو غالب آئے اور
और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे। ये नहीं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मे का तरीका और बताया, हमने और बनाया हुआ है। यीशु मसीह ने तौबा का तरीका और बताया हुआ है, हमने किताबें बना के लोगों के हाथों में दी तौबा का अमल पढ़ लो। ये मसीह के काम के मुआफिक नहीं है। वाज़ेह करता चलो, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर क्या दूंगा? इख्तियार दूंगा। मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। इख्तियार उसके लिए है कि यीशु मसीह के कामों के मुआफिक आखिर तक क्या करता है जी? अमल करता है। क्योंकि जो काम वो कर गया है उसने पहले वो सिखाए हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो कुछ वो करता था वही वो सिखाता था। उसके करने में और सिखाने में किसी भी तरह का कोई तजाद नहीं था। तो याद रखें कि कलीसिया की जो तालीम है वो मसीह की तालीम होनी चाहिए। कलीसिया की बुनियाद मसीह की तालीम होनी चाहिए। जिस कलीसिया की तालीम मसीह की तालीम से मुताबिकत नहीं रखती, जिसका ताल्लुक नहीं है, याद रखिए कि पूरी कलीसिया आग और गंधक की झील में डाली जाएगी, क्योंकि वो मसीह के कामों के मुआफिक काम नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर